سورۃ الاسراء آیت نمبر 13 وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان الزمناہ چپکا دی ہم نے اس پر۔ الزام لفظ ہم اردو میں کہتے ہیں کہ لازم کرنا، کسی چیز کا انسان سے آ کے چپک جانا۔ طائرہ فی عنقہ، طائر کا لفظ جو ہے نا یہ پرندے کے لیے بولا جاتا ہے گا، اور کون سے پرندے کے لیے؟ پروں والے جانور کے لیے بولا جاتا ہے گا جو زمین پہ نہ رہے بلکہ اڑنے والا، یعنی زمین پہ رہنے والے بھی پروں والے جانور ہوتے ہیں، جیسے مرغی ہے اڑتی نہیں ہے، تو یہ کون سے پرندے کے لیے بولا جاتا ہے؟ جو پروں سے اڑنے والا جانور ہوتا ہے گا۔ تو یہاں پہ آ رہا ہے گا ہم نے انسان کا، طائر کا لفظ جو ہے نا شگن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے گا عربی میں۔ تو انسان کا اعمال نامہ کو یہاں پہ مراد لیا گیا ہے، چپکا دیا گیا ہے فی عنقہ ہی، اس کی گردن میں۔ یعنی ہم جو لفظ بھی منہ سے نکالتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے منہ سے نکلنے کے بعد اڑ جاتا ہے، جیسے ایک پرندہ اڑ جاتا ہے نا، پکڑ نہیں سکتے پھر ہم اس کو، وہ آؤٹ آف ریچ ہے۔ سوچ سمجھ کر بولیں کریں جو کر رہے ہیں آج، عمل کے بعد وقت نکل جاتا ہے۔ تو عربوں کے یہاں کیا ہوتا تھا؟ پرندوں کو شگن لینے کے لیے یوز کرتے تھے، پرندہ چھوڑ کر ٹاس کرتے تھے، اگر وہ رائٹ سائڈ پہ جاتا تھا تو اس کو اچھا لکی سمجھتے تھے، اور بائیں طرف جاتا تھا تو اس کو ایک منحوس خیال کرتے تھے۔ آج تک دیکھیں لوگ چڑیا، طوطا، کوے سے شگن لیتے ہیں، لیکن یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ تمہاری بدقسمتی اور خوش قسمتی کہاں پہ؟ تمہاری انسان کی اپنی گردن میں، اپنے گلے پڑی ہوئی ہے، اس کے اپنے اعمال میں ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ یعنی اس سے انسان جان نہیں چھڑا سکتا، انسان کے اعمال کی شامت اس کی خوش قسمتی یا بدقسمتی کا سبب سے بچ نہیں سکتا، اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اچھا کرے یا برا کرے، دنیا میں کسی اور پر اگر الزام لگا دے تو بھاگ نہیں سکتا، اللہ کے فرشتے اسے لکھ رہے ہیں گے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم نکال لیں گے اس کو قیامت کے روز۔ نخرج، اخراج، خارج کرنا کہتے ہیں نکالنے کو۔ قیامت کے روز ہم اسے نکال لیں گے، کتابًا یلقاہ منشورا، ایک کتاب کی صورت میں اس کا پورا نامہ اعمال جو کہ وہ کر رہا تھا، جو وہ بول رہا تھا، جو وہ سوچ رہا تھا، اس کو نکال لیا گا۔ یلقاہ، وہ دیکھے گا اس کو، پائے گا اس کو، منشورا، نشر کیا ہوا، کھلا ہوا پائے گا۔ یلقا کا لفظ جو ہے نا یہ ملاقات ہم کہتے ہیں، ملنا، تو اس کو اس دن انسان کیا پائے گا؟ منشورا، کھلی ہوئی پائے گا۔ فلاں بات کہتے ہیں نشر کر دو، خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، پوری دنیا میں گھوم جاتی ہے کوئی بات نشر کرنا۔ صحف نشرت، اوپن بک ہوگی، کھلی کتاب کے ساتھ سامنے پائے گا۔ قیامت کے دن نامہ اعمال نکال لیے جائیں گے اور انسان ہر بات اس میں پائے گا۔ تو انسان کی قسمت دراصل چڑیوں یا ستاروں کی ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اعمال کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ دنیا میں قانون توڑ کر کہیں بھی بھاگ جائیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں بھاگ سکتے۔ جہاں بھی ہوں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ یہ ہمارے ساتھ چپکی ہوئی ہوگی اعمال کی شامت۔ آج تو سائنس بھی پروف کرتی ہے، ڈاکٹر جوائے آرلک کی ریسرچ ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ٹیپ ریکارڈر پر آواز نقش ہوتی ہے نا، اسی طرح انسان کی اسکن میں بھی آواز جو ہے جو بول رہا ہے، کر رہا ہے، وہ سب نقش ہو رہا ہے گا۔ تو اس پہ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح اسکن کو بلوانے کی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہ فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کے اعضاء، انسان کی اپنی جلد، اپنی اسکن گواہی دے گی۔ آج دیکھ لیں آٹومیٹک ڈورس ہمیں نظر آتے ہیں، گاڑیاں کہیں بول رہی ہیں، کہیں کسی مشین بول رہی ہے، تو اپنا جب جسم بول رہا ہوگا، جسم کے اندر کی مشین، انسان منع جس چیز کو جھٹلا رہا ہوگا کہ وہ جسم کی مشین جو ہے وہ کہہ رہی ہوگی کہ نہیں اس نے یہ کیا تھا۔ تو انسان دوسری چیزوں کو منحوس کہتا ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا جو کام کر رہا تھا وہی اپنے لیے منحوس تھے، جیسا بوگے ویسا اپنے سامنے پاؤ گے۔ اقرأ کتابک، پڑھ لو اپنا نامہ اعمال، خود پڑھو آج۔ کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ حسیبا، حسیبا کا حسبی اللہ بھی کہتے ہیں نا، یعنی کافی ہے، اب ضرورت نہیں ہے، انف، نو مور، سفیشینٹ، یعنی خود اپنی غلطیاں نظر آئیں گی آج تجھے، خود دیکھ لو اپنا پرچہ، خود چیک کرو اپنے اعمال کا، آج خود حساب لگا لو۔ عقل مند وہ ہے جو آج دنیا میں اپنی غلطیاں دیکھ لے اور اس کی اصلاح کرے، کیونکہ وہاں نہیں جھٹلا سکتے،
سورۃ الکہف میں آتا ہے گا کتاب رکھ دی جائے گی تو مجرم ڈر رہے ہوں گے، بولیں گے اس کتاب کو کیا ہوا، نہ اس نے چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات۔ تو یاد رکھیں اگر اچھا کام کیا ہوگا تو اس پہ بھی انسان خوش ہوگا، کہے گا میری کتاب پڑھو۔ جیسے آج ہم دنیا میں اچھی چیز ہوتی ہے ہماری کوئی، ہم اس کو ڈسپلے کرتے ہیں، لیکن جس کا برا ہوگا تو کہے گا کاش میری کتاب نہ دی جاتی، کاش مجھے موت آ جائے، موت کو پکارے گا۔ اب دیکھیں ایسی شرمندگی کہ انسان موت مانگے۔ دنیا میں بھی کبھی کوئی انسان کا ایسے حالات آ جائیں، کوئی جرم کھل جائے تو انسان کیا کہتا ہے کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گیا۔ تو کبھی دیکھیں خود سوچیں، کبھی کوئی پرانی کاپی کھول کر پڑھیں تو انسان کو کیسا لگتا ہے گا، ہائے میں کیسے لکھتی تھی، یہ میری کیسی رائٹنگ تھی، یہ لفظ تو میں نے کتنا غلط لکھا ہے۔ اور اگر انسان نے اچھی کوئی بات لکھی ہوتی ہے تو خوش بھی ہوتا ہے گا۔ تو سوچنا چاہیے ہم کیا لکھوا رہے ہیں اپنی کاپی میں۔ حدیث میں آتا ہے آدمی کے سامنے نامہ اعمال لایا جائے گا کھلا ہوا، وہ کہے گا کہ میں نے تو فلاں فلاں نیکی کی تھی، وہ تو درج ہی نہیں، کہاں گئی؟ تو کہا جائے گا کیونکہ تو دوسروں کی غیبت کیا کرتا تھا تو وہ ان کو دے دی گئی، مٹا دی گئی تیرے نامہ اعمال سے۔ آپ دیکھیں دنیا میں صبر کریں، اگر کوئی ہماری برائی کرے، ہم بعض وقت بولتے ہوئے پرواہ نہیں کرتے اور جذباتیت کی وجہ سے چھوٹی سی بات پر غصہ آیا اور 10 باتیں مزید کر دیں، حالانکہ دیکھیں نقصان کس کو دے رہے ہیں۔ کتنے کام ایسے کرتے ہیں کہ ادھر سے کرتے ہیں اور ادھر سے پھر مٹاتے جاتے ہیں۔ کبھی خود سوچے کبھی کمپیوٹر میں وائرس آتا تو پھر کیسے فائلز جاتی ہیں گی، انسان ہاتھ ملتا رہ جائے۔ ہم بھی ایسے ہی نیکیاں کرتے ہیں اور کبھی غیبت کبھی ریاکاری اور ایسے کام کے ساتھ مٹاتے ہیں۔ تو انسان کو شرمانا چاہیے جو گردن پر بیٹھے ہیں فرشتوں سے۔ آپ خود سوچیں کوئی چیز آ کر چپک جائے تو یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ طائر جو ہیں ان کے اعمال کی شامت ان کے ساتھ مقدر کر دی گئی ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اپنے آپ کو الرٹ کرنے کی ضرورت ہے، کانشیس ہو کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت 15 من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس کسی نے ہدایت کی راہ اختیار کی تو اس نے اپنے ہی لیے ہدایت کی راہ اختیار کی، اپنے ہی لیے بھلا کیا، یعنی جو اچھا کرے گا تو اپنے ہی لیے کرے گا، نیکی کا فائدہ سب سے پہلے اس کو خود ہی ہوگا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا۔ آپ دیکھیں نا بعض لوگ کیا ہوتے ہیں گے دوسروں کی ضد میں چڑ میں آ کر کیا ہوتے ہیں گے غلط کام کرنے لگتے ہیں گے، چڑ گئے تو نیکی چھوڑ دی۔ تو یاد رکھو بھٹکو گے تو اپنے لیے بھٹکو گے، اپنا ہی نقصان کرو گے۔ جو اندھا بن کر رہے گا اس کی ذمہ داری اسی پہ ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں بنے گی۔ وزر کہتے ہیں گے بوجھ کو، وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ روز قیامت ہر کسی کو اپنے بدعمالیوں کا بوجھ ذاتی طور پہ خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ اس سلسلے میں کوئی کسی کی کچھ مدد نہیں کر سکے گا، سب اپنے اپنے اعمال کا انبار اپنے اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول کو نہ بھیج دیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک طریقہ کار رہے گا کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا لوگوں کو جب تک حجت قائم نہ کر دے، اس کی طرف لوگوں کی طرف رسول نہ بھیج دے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس کو دعوت نبی نہ پہنچی تو وہ مکلف نہ ہوگا، لیکن آج بتائیں آج کے دور میں کس کو نہ پہنچی؟ اللہ تعالیٰ نے آج عقل دی ہے، انسان کو تمیز دی ہے، اچھے برے کی سب کچھ سکھا دیا، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ حالات کے ذریعے بھی انسان کو ہدایت کا موقع دیتا ہے گا۔ مختلف قسم کی چیزیں انسان کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، لوگوں سے کے حالات دیکھ کر بھی انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان تو دے دیا اور ہم سب کے ہاتھوں میں ہم سب کے گھروں میں یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم خود اسے کھولنا ہی نہ چاہیں، اور بعض اوقات لوگ جاننا بھی نہیں چاہتے کہ عمل کرنا پڑے گا، تو ڈرتے ہیں کھولنے سے بھی کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے، ہمیں نہ بتائیں کہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، لیکن ہدایت کا سامان اللہ نے دنیا میں بھیج دیا ہے گا۔ آج تو بہت ساری سہولیات موجود ہیں، اگر نہیں کریں گے تو اپنا نقصان ہے گا، اپنے گلے پہ یہ آئے گا، اور ہر بندے کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کر دی ہے۔ اور بعض لوگوں کے کانسیپٹ بھی غلط ہوتے ہیں، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح کو ابن اللہ مانو تو تمہارے سارے گناہ ختم، تمہارا کفارہ وہ دے چکے۔ تو یاد ہے کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا، خواہ وہ کوئی امام ہو یا کوئی مرشد ہو، پیر ہو، سب کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔